نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم پچھلی دفعہ ہم نے تعارف قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دوبارہ سے ہمارا درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں پارٹ 1 ہم نے کر لیا تھا تعارف قرآن کا۔ آج وہاں سے ہی آگے ہم شروع کریں گے۔ وہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے قرآن مجید کی صورتیں اور قرآن مجید کی منزلوں کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں اور کتنے رکوع ہیں اس طرف ہم بات بڑھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اصل جو ٹاپک ہوگا وہ تو ہوگا قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ نکات جو ہیں تعارف کے متعلق، قرآن مجید کے تعارف سے متعلق جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، قرآن مجید کا کیا حق ہے وہ ہم کریں گے، اور مین جو قرآن مجید میں مضامین آئے ہیں وہ ڈسکس کرنے کے بعد پھر اس پہ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت پہ تھوڑا سا تفصیلاً روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو صورتوں کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ منزلیں ہیں قرآن مجید کی 7، اور اس وقت صحابہ کرام کے دور میں تو جو صحابی تھے، خاص طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ تو صحابہ نے 7 منزلیں بنائی ہوئی تھی قرآن مجید کی، ایک منزل ایک روز مطالعہ کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ایمان کی کیا کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کمزوری ہوتی جاتی ہے صحابہ کے جو ایمان کا لیول تھا وہ تابعین کا نہیں تھا، اور جو تابعین کا تھا وہ تبع تابعین کا نہیں تھا تو اس وجہ سے بعد کے جو لوگ تھے، بعض محققین کا کہنا ہے کہ تابعین نے جو ہے نا قرآن مجید کو پھر 30 پاروں میں تقسیم کر دیے، یعنی یہ اس نیت سے کیا کہ اب کیونکہ کمزوری آ گئی ہے تو 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل نہیں ہو سکتا، تو چلو مہینے میں ختم کر لیں قرآن مجید، تو پھر 30 دنوں میں قرآن مجید کو تقسیم کر دیا گیا 30 پارٹ حصوں میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے، صورتوں کی تقسیم تو خدائی تقسیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوئی تھی، اور منزلیں صحابہ کرام نے تقسیم کی تھیں، لیکن جو یہ پاروں کی تقسیم ہے اس پہ محققین اور علماء کرام اور آج کل کے جو ماڈرن اسکالرز ہیں وہ بڑے انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس نے کی ہے کہ بالکل دھیان ہی نہیں رکھا اور بالکل رفلی تقسیم کی ہے، اور بعض ایسی جگہ بھی تقسیم کر دی ہے کہ ایک سورت شروع ہوئی ہے، جیسے 14ویں سپارہ شروع ہوتا ہے تو سورۃ الحجر وہ اس کی ایک لائن ہی پچھلے سپارے میں آتی ہے کہ اگلا سپارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جو اس پہ مطلب عام علماء اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی حجم کے لحاظ سے تقسیم کیا تھا قرآن مجید کو، یعنی اس میں مضامین کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ مضمون کہاں پہ کون سا آ رہا ہے، تو یہ حجم کے حساب سے تقسیم کیا تھا کہ اتنا بس یہ 30 دنوں میں تقسیم ہو سکے۔ تو بہرحال اس پہ جو ہے نا کافی تنقید انہوں نے کی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا رکوعوں کی تقسیم جو ہے، اچھا پاروں میں آپ ہم سب جیسے پڑھتے ہیں پاروں کی تقسیم جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر آگے ایک پارہ جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، ربع یعنی پاؤ جس کو ہم کہتے ہیں، پھر نصف ہے اور پھر ثلاثہ ہے۔ تو اس زمانے میں تو انہوں نے یہ طے کیا کہ چلے روز کا بندہ ایک سپارہ تو پڑھے، لیکن آج کے دور میں ہمارے اندر مزید کمزوری جو ہے نا ہو گئی ہے ایمان کے لحاظ سے اور تلاوت قرآن کے لحاظ سے۔ وہ وقت مطلب یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب مسلمانوں کے گھروں سے صبح تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، لیکن اب تو بہت کم ہی آتی ہیں، تو فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر نصف روز کا پڑھے، روز نصف بھی نہیں پڑھ سکتے، تو آج کل جو علماء اکرام اور جو بزرگ ہیں جو اپنے یعنی کہ جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جو اپنے جن کی وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں آج کے دور میں کم از کم 1 پاؤ قرآن مجید آج کے دور میں لازمی پڑھنا چاہیے، یعنی اس سے کم پھر نہ کرے، کم از کم 1 پاؤ کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے پاروں کے لحاظ سے۔ دوسرا رکوع جو ہیں قرآن مجید میں 558 رکوع ہیں، اور رکوعوں کی تقسیم جو ہے بالکل پاروں کے برعکس، جس میں مضمون کا پاروں میں تو خیال نہیں رکھا گیا تھا، لیکن رکوع بڑے ہی انٹیلیجنٹلی اور بڑے ہی سوچ سمجھ کے بنائے گئے ہیں،
اور ہر رکوع میں ایک سبجیکٹ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے، ایک مضمون جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہوں تو پاؤ یا نصف پہ بھی جب بندہ چھوڑتا ہے نا تو رکوع کو مکمل کیا کرے۔ رکوع اصل چیز ہے، اس کے قریب ترین جو رکوع ہو اس پہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر رکوع میں ایک مضمون مکمل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے درس قرآن جو ہم کر رہے ہیں اور پہلے بھی کر رہے تھے تو ہم رکوع کے حساب سے تیاری، مطلب رکوع کے حساب سے درس کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک مضمون کمپلیٹ ہو جائے، یعنی ہم ایک صفحہ کے لحاظ سے نہیں ہم کہیں گے جی آج ایک صفحے کا درس قرآن ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم روز 7 آیات کا درس کریں گے یا 12 آیات کا درس کریں گے، یہ بھی آپ پھر ابرپٹ سا ہو جائے گا معاملہ۔ تو جب رکوع کی آپ بات کرتے ہیں، رکوع میں ایک پورا مضمون ہے، ٹھیک ہے، 99% جو ہے نا ایک مضمون اس میں کور ہو جاتا ہے، بڑا انٹیلیجنٹلی کیا ہے، تو وہ یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے رکوعوں کا۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا جو تعارف تھا، پیچھے رہ گئے تھے پوائنٹ۔ آج اگلا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن کا سٹائل کیا ہے۔ قرآن کا سٹائل جو ہے وہ عام کتاب کی طرح کا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جیسے کوئی کتاب بندہ لکھتا ہے تو شروع میں وہ لکھتا ہے تمہید، پہلا چیپٹر انٹروڈکشن، پھر اگلا چیپٹر لکھتا ہے، پھر اس سے تو وہ ڈیولپ کرتا جاتا ہے، گریجولی وہ انکریز کرتا جاتا ہے اور اس کے اوپر بلڈ کرتا جاتا ہے، یعنی جس نے پچھلا چیپٹر پڑھا ہوگا وہی اگلا سمجھ سکے گا۔ لیکن قرآن مجید کا یہ سٹائل نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ خطبات کی شکل میں ہے، اس پہ بڑے بڑے اسکالرز نے کہا، یعنی تقریروں کی شکل میں، لیکچرز کی شکل میں ہے، یعنی مختلف صورتیں جو ہیں وہ ایک لیکچرز کی شکل میں ہیں، یعنی قرآن مجید 114 لیکچرز پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا، 114 تقریریں ہیں، خطبات ہیں، اور وہ ایک لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک صورت پہلی آپ نے پڑھی ہے تو اس سے اگلی آپ تبھی پڑھ سکیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ہر صورت جو ہے وہ آپ انڈیپینڈنٹلی جب مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید آپ جہاں سے مرضی کھول کے کوئی بھی صورت بہرحال ایک آپ کو وہ دیکھنی ہوگی، وہ ایک لیکچر ہے تو آپ کو لیکچر تو سٹارٹ سے ہی پڑھنا ہوتا ہے نا۔ تو قرآن مجید آپ جہاں سے مرضی کھول لیں، اور بلکہ میں سوچ رہا تھا، آج پڑھ رہا تھا جب تیاری کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے کبھی کبھی۔ ہم وہ لکیر کے فقیر بنے ہوتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں قرآن مجید ختم کرنا ہے، شروع کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے پریشر میں ہم قرآن مجید کو ختم کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، یعنی سمجھنے کی طرف ہماری پھر توجہ اس طرح نہیں جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا، ہمارا فوکس ہوتا ہے ختم کرنا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھنے کی طرف جائیں، ہم کبھی کبھی ایسے ہی کھول لیں، جو سورہ نکل آئے اس کو جو ہے نا کہیں گے آج میں نے یہ سورہ سمجھنی۔ تو ظاہر ہے صورتوں کی پہلے تمہید ہوتی ہے، اس میں جو مضمون اس کے اندر بیان ہوتا ہے بڑا سٹرانگلی شروع میں بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کا مرکزی مضمون ہوتا ہے، پھر اس کی کلوزنگ ہوتی ہے جس طرح کہ ایک عام اچھے مضمون کی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے قرآن کا سٹائل۔ دوسرا اس میں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا اس کے اندر صوتی غنا ہے، ڈیوائن میوزک ہے، بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے، یعنی کہ اس کے اندر ایک ریدم پایا جاتا ہے۔ وہ آپ سب پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اچھے قاری کی جب آپ تلاوت سنتے ہیں تو آپ کو کیوں مزہ آتا ہے۔ مطلب اکثر عام جو عوام ہے ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ مطلب کیا ہے اس کا نا، پڑھ کیا رہا ہے، اس کا نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن اس کے اندر جو ایک غنا، ایک جو ہے ترنم ہے، ایک جو ڈیوائن میوزک ہے، اس وجہ سے ایک بندے کو لذت آتی ہے، اور یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی تلاوت غور سے سنتا ہے۔ کسی بھی نبی کی تلاوت کو جب وہ قرآن مجید پڑھے، یعنی قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کے حوالے سے بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ غور سے اس کی تلاوت سنتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کو بہترین آواز سے پڑھنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، احادیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا لہجہ کیا ہے؟ عربی زبان جو ہے وہ مختلف، ظاہر ہے جیسے ہماری زبان ہے اس کے بھی کئی لہجے ہوتے ہیں نا، مختلف علاقوں میں لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہماری پنجابی ہے تو اس کے لاہور کا لہجہ اور ہے، فیصل آباد کا اور ہے، یہاں کا پنڈی اسلام آباد کا اور ہے۔ تو اسی طرح عربی جو ہے اس کے بھی لہجے مختلف ہیں۔ آپ مصر میں چلے جائیں گے ان کا لہجہ اور ہوگا، آپ مراکش میں چلے جائیں گے ان کا لہجہ اور ہوگا، اور سعودی عرب میں اور ہوگا، اور اس میں بھی پھر عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر بھی مختلف قبائل کے اپنے لہجے تھے، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے قریش کے لہجے میں نازل کیا، تو یہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے چوتھا، وہ ہے قرآن زندہ معجزہ ہے۔ یہ بہت ہی بڑا ایک اہم ترین سبجیکٹ ہے کہ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے۔
پچھلے جو انبیاء تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی جن انبیاء کو معجزات دیے گئے ہیں، باقی ایون کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو باقی معجزے اس کے علاوہ دیے گئے ہیں، وہ سارے حصی معجزے ہوتے ہیں، یعنی ٹینجیبل جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، یعنی ٹچیبل، یعنی جس کو آپ چھو سکتے ہیں، ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کی جو لاٹھی تھی تو وہ کیا تھی، وہ پھینکتے تھے اور وہ بن جاتی تھی، اتنا بڑا اژدہا بن جاتی تھی. اسی طرح ہاتھ نکالتے تھے، وہ روشن ہو جاتا تھا. تو آج کے دور میں اگر یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس تابوت سکینہ ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی بھی ہے اور حضرت ہارون کے بھی کچھ چیزیں ہیں، تو ان سے کہیں کہ وہ لاٹھی لا کے ادھر پھینکیں اور وہ اژدہا بن کے دکھا دے، نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نابینا جو ہوتے تھے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں مٹی رکھ کے ہاتھ پھیر دیتے تو آنکھیں بن جاتی تھیں. ٹھیک ہے. اور کوڑیوں کو صحیح کر دیتے تھے ہاتھ پھیر کے. اور یہاں تک کہ مٹی کا ایک لیتے تھے، پرندہ بناتے تھے، جیسے ہم بچپن میں مٹی کی چیزیں بنایا کرتے تھے، تو وہ مٹی لے کے ایسے پرندہ بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. آج کون سی ایسی میڈیکل سائنس ہے کہ جو ایسا کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ معجزہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے، حصی معجزات، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، پانی ایک پیالے میں سے پانی کا چشمہ بہہ پڑا کہ 1400 صحابہ نے پی لیا، کھانا اتنا ہو گیا، تھوڑا سا کھانا تھا کہ 70-80 صحابہ نے یا 1000 صحابہ نے کھا لیا تو وہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ گیا. تو اس طرح کے بے شمار معجزات ہیں. لیکن قرآن مجید وہ معجزہ ہے جو 1400 سال 1450 سال پہلے جیسا معجزہ تھا آج بھی ویسا ہی معجزہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت قرآن مجید معجزہ تھا آج نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر جو برکات تھیں، جو اس کے اندر ہدایت تھی، جو نور تھا، جو شفا تھی، جو اس کے اندر اور چیزیں تھیں، وہ آج ختم ہو گئی؟ نہیں، آج بھی ویسے کی ویسے ہی ہیں مکمل طور پہ. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح جیسے 1450 سال پہلے اس نے چیلنج کیا تھا قرآن مجید نے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جیسے کہ آج کے مستشرقین اور یہود و نصارہ جو ہیں، وہ میں نے پچھلے بھی درس میں مثال بھی دی تھی، وہ کہتے ہیں ہم اس کو قرآن نہیں، اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے اگر یہ ہے بات تم جو کہہ رہے ہو تو پھر تم اس طرح کا قرآن خود بنا لاؤ نا، بنا کے دکھا دو. چیلنج ہے. اگر قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں بنا کے دکھا دو، 10 صورتیں نہیں تو 1 صورت ہی بنا کے لے آؤ. اور قرآن مجید نے خود ہی کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تم ٹرائی کرو ہو سکتا، نہیں، قرآن مجید نے کہا کہ لے آؤ، چیلنج دیا، اور پھر کہا کہ تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے. اور ایسا ہی ہوا ہے، آج تک کوئی نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہیں قرآن مجید میں وہ نہیں کر سکے. تو اس وجہ سے قرآن مجید آج بھی اسی طرح زندہ معجزہ ہے. آج کے انتہائی ترقی یافتہ دور میں اور اتنے بڑے دانشور اور اتنے بڑے اسکالرز اور دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن کوئی مائی کا لال ایک صورت بھی بنا کے لا نہیں سکا کہ جس میں وہ مضمون کی اتنی بلندی ہو، جو ادب کے بھی اتنے ہائی لیول پہ ہو، جس میں مضمون بھی اتنے ہائی لیول پہ ہو، جس کے یعنی کہ معنی بھی اتنے ہائی لیول پہ ہو، اس کا مقصد بھی اتنا ہائی ہو. یعنی ساری چیزیں ان کا کمبینیشن پورا کرنا وہ انسان کے پاس ہو ہی نہیں ہے. اور پھر وہ الفاظ کی جو تناسب ہے، بندش ہے، جو شاعری کی وہ اصطلاحات ہوتی ہیں، مطلب اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا وہ کس طرح سیٹ کرے. وہ ایک کرے گا تو دوسری آؤٹ ہو جائے گی. اسی طرح مسلمہ کذاب کی مثال ہے نا، وہ بھی اس نے کوشش کی تھی نا کہ اس طرح میں بھی کلام کہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ کرتا تھا، اس نے ایسے اوٹ پٹانگ قسم کے شعر بنائے، الفیل مل فیل. ٹھیک ہے نا. تو وہ حضرت خالد بن ولید جو ان کے خلاف جہاد پہ گئے تو وہ پڑھ کے اتنا ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ دیکھو کتنا بیوقوفانہ قسم کی اس کی جو ہے نا شاعری اس نے کی ہے. یعنی آپ الفاظ تو جوڑ رہے ہیں، الفاظ تو اس نے جوڑ لیے تھے، یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ القاریہ مل قاریہ، اس طرح اس نے الفاظ تو ظاہر عرب تھے، الفاظ جوڑنے تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے انتہائی کوئی گلی کا نہیں ہوتا، کوئی جہل قسم کا آدمی اس نے کوئی ایسی بات کی ہو، تو پھر ظاہر مذاق ہی اڑوانا تھا. تو یہ قرآن مجید جو ہے نا اس وجہ سے ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ اس جیسا کوئی بھی بندہ کلام نہیں بنا سکا. اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ جنوں ان سب کو جمع کر لو اور سارے اکٹھے ہو جاؤ، نہیں بنا سکے. اس کے بعد قرآن مجید جو ہے ہر دور کے امتحانات میں سے کامیاب رہا ہے. یعنی کوئی بھی دور ہو تو آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. جیسے اب آج کے دور کی سائنٹیفکلی آپ چیزیں چیک کرتے ہیں تو قرآن مجید نے کوئی ایسے سائنسی اگر حقائق بیان کیے ہیں
تو وہ بالکل درست آج بھی ثابت ہے. وہ مورث بقائے کی ہم نے بات کی تھی, اس نے پوری کتاب بھی لکھی ہے, قرآن اور بائبل اور سائنس, تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح قرآن مجید علم کا سمندر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح عام ایک کتاب ہے, آپ نے ایک دفعہ پڑھی, 2 دفعہ پڑھی, 3 دفعہ پڑھی, آپ کہتے ہیں بس یار اب پھینک دو, اب بس بور ہو گیا میں پڑھ کے, اس میں تو اب اور کیا میں پڑھنا ہے, ساری مجھے سمجھ آ گئی ہے, سب میں نے سیکھ لی ہے, کوئی بات مجھ سے پوچھ لو, ہر چیز کا مجھے پتہ چل گیا. قرآن مجید کے بارے میں آج تک کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر یہ نہیں بات کہہ سکا. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کی, لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب و غرائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور یہ سمندر ہے, سمندر سے تشبیہ ہم دے رہے ہیں. قرآن مجید کو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی, لیکن سمجھانے کے لیے ہم دیتے ہیں. قرآن سمندر کے بارے میں بھی آج کے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, جی رہے ہیں, اس پہ بھی بڑی ایک ریسرچ چاہیے کہ قرآن سمندر جو ہے اس کو آج تک انسان نے 5% بھی ایکسپلور نہیں کیا. اس وقت جو ہمارا سمندر ہے, یعنی اس کے اندر اتنا کچھ ہے. تو قرآن مجید جو ہے اس کے اندر ایسے ہیرے جواہرات ہیں, ایسی ایسی گہرائی کی باتیں ہیں, علم کے سمندر ہیں. اس کے اندر ایسے ایسے اصول بیان ہوئے ہیں, ایسے لا بیان ہوئے ہیں کہ جوں آپ سمجھیں گے, ڈیپلی جتنا ہم جائیں گے اتنی ہی ہمیں اس میں سے ہیرے اور جواہر نکلتے آئیں گے. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اوپر ہی سطح سے گزر جاتے ہیں, جیسے وہ پانی کے اوپر سے کوئی تیر کے اوپر. آپ گہرائی میں جائیں گے تو موتی اور جواہر جو ہوتے ہیں وہ تو نیچے پڑے ہوتے ہیں نا سمندر کی تہہ میں, تو اس تک ہم جاتے نہیں ہیں. تو ڈیپلی جب غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. اسی طرح قرآن ادب کا انتہائی اعلیٰ نمونہ ہے, جیسے ہم نے بات کی ہے. یہ عربی ادب کا بھی بہت, اس کو کہتے ہیں ماسٹر پیس آف عربک لٹریچر, یعنی عربی لٹریچر کا شاہکار ہے. اس طرح کا کلام اور اتنی ہائی بلاغت, یعنی قرآن مجید جیسی بلاغت کی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی لٹریچر میں. اور اسی وجہ سے غیر مسلم بھی جو عربی لٹریچر, ظاہر ہے ہم اردو دان ہیں نا, تو ہمیں بڑا پسند آتا ہے اردو ادب, شاعری, افسانے, ناول, ظاہر ہے ہمارے لوگ پڑھتے ہیں نا, پسند کرتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ عربی ادب کو پسند کرتے ہیں, جو عرب کنٹریز میں رہتے ہیں, تو وہ قرآن مجید, نان مسلم بھی جو ہے نا قرآن مجید کو ادب کی ایک کتاب کے طور پہ دلچسپی سے پڑھتے ہیں. یار کمال ہے یار, کیا سٹائل ہے یار, کیا بات ہے یار, اتنا یعنی اس کو وہ کرتے ہیں. اس کی مثال بھی ایک میں بیان کرتا ہوں. ڈاکٹر, ان کا ذکر بھی ہوا تھا پیچھے بھی, ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب. وہ کہتے ہیں میں کہیں اسی طرح پتہ نہیں یورپ میں یا کسی ملک میں گیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا جی قرآن مجید کی بلاغت کے حوالے سے بات ہوئی, تو لوگوں نے کہا جی اس میں کیا ہے خاص بات ہے آپ کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ بہت بڑی ہے, یعنی قرآن مجید جہنم کی ایک صفت بیان کر رہا ہے اس کی وسعت کے حوالے سے. تو آپ سارے وہ عرب تھے, سارے عربی کے ایکسپرٹ تھے جن سے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس حوالے سے بات کریں, کوئی جملہ بنائیں کہ جہنم بہت وسیع ہے. تو انہوں نے جملے اسی طرح عربی میں بنانے شروع کر دیے کہ جو ہے نا النار واسع, مطلب جو بھی اس طرح جملہ بن سکتا ہے نا کہ وہ بہت بڑی ہے, لا محدود ہے, بہت زیادہ ہے. تو قرآن مجید میں جو ہے نا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا حلیم تعالیٰ کیا تو بھر گئی ہے, تو وہ کہے گی حل من مزید, کیا کچھ اور بھی ہے. یہ اسٹائل, یعنی وہ یہ نہیں کہ مطلب وہ کہے گی کہ جب بھی پوچھیں گے نا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی, وہ کہے گی ہے اور کچھ ہے تو دیں. یعنی یہ اسٹائل ہے کہ حل من مزید, کچھ اور بھی ہے. تو یہ انہوں نے بڑی مثال کہتے ہیں, انہوں نے مان لیا, جو عربی ایکسپرٹ بیٹھے انہوں نے کہا یار واقعی یہ تو بہت زبردست کلام ہے. یعنی اس میں یہ نہیں کہ وسیع ہے, بڑی کھلی ہے, اس میں بھر نہیں سکتی. انہوں نے کہا حل من مزید, اور بھی کچھ ہے. یعنی اس میں کتنا ایک وہ گہرائی پائی جاتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے جتنا بھی لے آئیں گے وہ میرے اندر آ جائے گا, ختم نہیں ہوگا. تو ایک سٹائل کی مثال ہے. اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں, اس کے انداز کے بارے میں جو ہے نا کہا جاتا ہے, ایک مصری عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نہ نثر ہے نہ شاعری ہے, بلکہ قرآن ہی ہے. لیکن ہمارے کئی اسکالر جو ہیں, ماڈرن اسکالر جو ہیں, جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات ہوتی ہے رحمۃ اللہ علیہ, یا اور مولانا مودودی صاحب, اس طرح کے لوگ, تو انہوں نے کہا ہے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک آزاد نظم کا نہیں ہوتا سٹائل, اس طرح کا سٹائل ہے بیسیکلی. یعنی اس میں ردیف اور قافیہ بھی آتا ہے, جیسے صورتوں میں ہم پڑھتے ہیں نا ایک ہی طرح کی وہ ریدم سا, لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہ شعر ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ کوئی کسی کی لینتھ کم ہوتی ہے, کسی کی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک اس کا سٹائل یہ ہے.
دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے عربی ہے، عربی زبان. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا. تو ہم سوچ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار عربی زبان میں اتارا تو کسی اور بھی زبان میں اتار دیتا، اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے عربی زبان میں اتارا؟ اس کا جواب ہمیں سوچنا چاہیے نا، غور و فکر کرنا چاہیے نا. تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے جو 200 سال بعد بدل نہ گئی ہو. 100 سال بعد ہی بدل جاتی زبان. یعنی انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، جتنی بھی زبانیں ہیں وہ 100 سال بھی نہیں نکالتی. 200 سال 300 سال بعد زبان بالکل بدل جاتی ہے، بہت زیادہ چینجز آ جاتی ہیں. اور اس کی میں زندہ ترین مثال آپ کو صرف ایک قرآن و حدیث کے حوالے سے دے سکتا ہوں. حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے معرف القرآن، ٹھیک ہے، انہوں نے، ظاہر ہے ان کے بیٹے ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ٹھیک ہے، وہ مطلب ان کے والد تھے، ان کا بیٹا ابھی زندہ ہے. انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس کے اگر خود آپ پڑھیں نا کبھی، معرف القرآن کی تفسیر جو ہے آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے یار یہ تو اس میں تو ایسے ایسے الفاظ ہیں، ہم نے تو کبھی سنی نہیں ہے، پڑھے ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب انہوں نے اسی وجہ سے تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ لکھا ہے، وہ بہت آسان ہے، وہ ہمارے لیے بڑا ویلڈ ہے، وہ ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایک لفظ بھی مشکل نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان چینج ہو گئی نا. لیکن عربی زبان کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، ویسی کی ویسی ہے. 1400 سال تو چھوڑ دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا کے پردادا تھے، سیرت النبی میں اکثر یہ الفاظ استعمال کرتا رہوں، یعنی حضور پاک کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب، ان کے جو پردادا ہیں حضرت ہاشم کے جو والد تھے، قصی بن کلاب ان کا نام ہے، اور جنہوں نے قریش کو اصل میں اکٹھا کیا اور ایک اسٹیٹ بنائی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے، یعنی عربی زبان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ بھی قبر سے اٹھ کے آج آ جائیں اور قرآن مجید کو پڑھیں اور عربی میں آ کے بات چیت کریں تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہی الفاظ ہوں گے، یعنی ان کو کوئی چینج نہیں فیل ہوگی کہ یار پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا عربی زبان میں خاص بات رکھی. اور ویسے بھی قرآن مجید جو عربی زبان ہے وہ جنت کی زبان ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. اس کے بعد ہم جو ہے نا قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس پہ ہم بات کریں گے. تو ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں. سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور وہ الحمدللہ ہم سب ایمان لاتے ہیں کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے. دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. تو تلاوت میں یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ صحیح سمجھ کے اور صحیح جو حروف کی ادائیگی ہے اور الفاظ کی ادائیگی ہے اور زیر زبر کا خیال رکھا جائے. اگر نہیں رکھا جائے گا تو اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس کی بھی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آتا ہے کہ وَقَتَلَ داود جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا. اگر آپ یوں پڑھیں گے وَقَتَلَ داود جالوتو تو اس کا الٹ ہو جائے گا، مطلب کہ جالوت نے داود کو قتل کر دیا. اور اسی طرح انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، یہاں پہ آگے لکھا بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں احتیاط. اگر آپ اس کو الٹا پڑھ جائیں تو کفر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح پڑھیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء تو اس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ ہی ڈرتا ہے علماء سے، نعوذ باللہ، تو یہ کفر ہو جائے گا. تو اس وجہ سے، اور یہ دوسرا یہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کہاں موٹا پڑھنا ہے باریک پڑھنا ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے. اسی طرح اس کا دوسرا حق کی مطلب یہ ہے کہ باطنی اور ظاہری آداب کے ساتھ پڑھا جائے. ظاہری آداب ہوئی ہے کہ باوضو ہو کے پڑھا جائے، اور اس میں جناب جو ہے نا قبلہ رخ ہو کے اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور پرسکون جگہ پہ پڑھیں، ہوش میں ہوں، نیند نہ آ رہی ہو، اس طرح کی چیزیں. اور باطنی آداب یہی ہے کہ نیت ٹھیک ہو، کس لیے پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور روزانہ کا معمول جو ہے وہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ کم از کم 1 پارہ پڑھنے کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اچھی آواز کے ساتھ، اچھی قرات کے ساتھ، اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. اور کچھ نہ کچھ حفظ ہونا چاہیے قرآن مجید ایک مسلمان کو، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم آخری 10 صورتیں جو ہیں وہ ضرور حفظ ہونی چاہیے. تو یہ قرآن مجید کے دوسرا حق یہ ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. جیسے قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟
تو قرآن مجید تو غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس میں یہ تفصیل سے ذرا بات کریں گے۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کا حق ہے وہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، یعنی ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ ابھی تو ہمارا عام مسلمانوں کا، خاص طور پہ برصغیر کے جو مسلمان ہیں، ان میں بہت کم پرسنٹیج ہے جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ہم تو وہی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی جو کچھ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کرنی ہے، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جن سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائیں۔ اور آخری جو حق ہے، پانچواں، وہ ہے قرآن دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم دوسروں تک بھی قرآن مجید کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوسروں تک یعنی جو لوگ اس سے غافل ہیں، ویسے تو آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہنچانے کی کوئی بات رہ گئی ہے، ہر گھر میں پہنچا ہوا ہے قرآن مجید، اور ہر چیز جو ہے نا میسر ہے، لیکن یہ کہ احساس دلانا اور سب کو کہنا کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس طرف راغب کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جو 5 حقوق ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس پہ توجہ دلائی ہے، اور انہی کی میں نے کتاب سے یہ لی ہیں کہ قرآن مجید کے 5 حقوق یہ ہیں۔ اور اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یعنی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمیں قرآن مجید کی تبلیغ کو آگے سے آگے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کے لیے میرا خیال اتنی کافی ہے، 1 گھنٹے کا تقریباً پروگرام ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی پھر قرآن مجید کے مضامین اور پھر اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، وہ پھر ہم نیکسٹ جو ہے نا درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔